الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہر انسان کو اپنے فرقے پر ہونے پر فخر ہے، کسی کو دیوبندی، کسی کو بریلوی، کسی کو اہل حدیث۔ میں نے سوچا کہ اس کے متعلق ایک ویڈیو بنائی جائے اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کون سا فرقہ جنتی ہے اور کون سا فرقہ جہنمی ہے۔ اسی میں بحث چلتی رہتی ہے اور میرے مسلمان بھائی حضرات، نوجوان، بوڑھے بزرگ انہی باتوں میں گرفتار رہتے ہیں اور وہ یہ سوچ نہیں پاتے ہیں کہ کون سا فرقہ حق پر ہے اور کون سا فرقہ غلط ہے۔ آج میں اس کے متعلق کچھ باتیں حدیث کی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سا فرقہ صحیح ہے اور کون سے فرقے غلط ہیں۔ 73 فرقوں میں سے صرف ایک حق پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس فرقے کی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ دوسری بات، نور اسلام۔ یاد رکھیں کہ فرقہ بنانا شرک ہے، مگر کسی کو اہل حدیث ہونے پر فخر، کسی کو جماعت المسلمین ہونے پر فخر، کسی کو بریلوی ہونے پر فخر، کسی کو دیوبندی ہونے پر فخر، کسی کو قادیانی ہونے پر فخر، کسی کو شیعہ ہونے پر فخر۔ فرقوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی سن لیں، لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہو، اس سے ڈرتے رہو اور صلاۃ کو قائم رکھو، اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور خود بھی گمراہ بن گئے۔ ہر گمراہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اس چیز میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ اے اہل عقل، کیا تمہیں مشرک ہونے پر فخر ہے؟ اب بات شروع کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضاحت فرما دی کہ میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، مطلب کہ بٹ جائے گی۔ ان میں سے صرف 72 فرقے جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں لیا۔ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فرقے کا نام لے لیتے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ وہ فرقہ دیوبندی ہے، وہ فرقہ بریلوی ہے، وہ فرقہ قادیانی ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے، تو آج مسلمان وہی نام رکھ کے دنیا میں جیتے اور اپنے آگے وہی فرقہ ڈیوائیڈ کرتے، مطلب اس کو اپنے نام کے آگے لکھتے۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں لیا، صرف اتنا بتایا کہ جو فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کے طریقے پر زندگی گزار رہے، جس طریقے سے صحابہ نے زندگی گزاری اس طریقے پہ زندگی گزار رہے، یا کسی اور طریقے سے زندگی گزار رہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے۔ میرے بھائی، ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ فرقہ پرستی قیامت تک کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔
اور ان چیزوں سے آپ جتنا بھی بچو گے، ان چیزوں سے آپ جتنا دور رہو گے، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی آپ کو اپنے قریب لاتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ انہی چکروں میں پڑے رہو گے کہ کون فرقہ غلط ہے، لیکن تحقیق کرنی چاہیے مسلمان کو، اس کو خود سوچنا چاہیے اپنے دل سے، اور قرآن میں ڈھونڈنا چاہیے کہ کون سی بات غلط ہے، کون سی بات صحیح ہے۔ مفتی مولانا جو بھی کہہ رہے ہیں ان کو ایک طرف رکھو، اور جو قرآن ہے آپ اس کو کھول کے دیکھو، اور اس میں دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں پہ عمل کیا ہے اور کن چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہی تو نبی کا طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم کو بتائی ہیں اور ہم کو منع کیا ہے ان باتوں سے رک جاؤ، اور جو کام کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، مطلب کہ اللہ کے ساتھ کسی اور سے مدد مت مانگو۔ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، مدد مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کرو۔ ہم اس بیس میں نہیں پڑھتے ہیں کہ ولی ہماری آواز سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہمیں اس بیس سے کوئی مطلب نہیں۔ جو یہ کام کرتا ہے اس کا اپنا الگ مسئلہ ہے، ہم اس مسئلہ نہیں چھیڑتے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اس لیے کہ دعا ایک ہی عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی۔ سجدہ کرنا ایک ہی عبادت ہے، ہم لوگ نماز میں کرتے ہیں، لیکن اگر وہی سجدہ ہم کسی کے پاس جا کے کریں، کسی مزار پہ کریں، کسی ولی کی مزار پہ، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے منع کیا ہے کہ پختہ قبر نہ بناؤ، قبروں پہ جلوس نہ کرو، یہی تو ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ لیکن مسلمان سوچتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن وہ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اس پہ ثواب ہے۔ میرے بھائی اس پہ ثواب بالکل بھی نہیں ہے، صرف اور صرف گناہ ہے۔ یہی آج کی میری ویڈیو تھی۔ ہم یہی چاہیں گے کہ مسلمان سیدھے راستے پہ آ جائے، اس راستے پہ جو ہمارے نبی بتا کے گئے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ نماز پڑھو، نیک اعمال کرو، یہی تو میرے بھائی اسلام ہے۔ یہی ہمارے نبی 1400 سال پہلے بول کے گئے مسلمانوں سے کہ آپ کو ایسے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن مسلمان ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گا، لیکن اس کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ یہ اونچے پیجامہ والے ہیں، یہ نیچے پیجامہ والے ہیں۔ میرے بھائی ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے۔ جتنا آپ ان چیزوں میں گھستے چلے جائیں گے آپ اسلام سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ دیکھ لو، آپ پہلا کلمہ نہیں معلوم ہے لیکن وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ دیوبندی کون، بریلوی کون ہے۔ ان چکروں میں پھنسو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو انہی چکروں میں پھنسا کے رکھے گا۔ اس کی طرف رجوع کرو گے، اس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو راستہ دکھاتا رہے گا کہ میرے بندے یہ دیکھ راستہ ہے، اس راستے سے چل کے تو میرے پاس آ سکتا ہے۔ لیکن آپ انہی باتوں میں الجھے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی کہتا ہے کہ جاؤ جو مرضی آئے سو کرو، قیامت کے دن سب کا حساب لے لیا جائے گا، کون کتنے اعمال کر کے دنیا میں آیا ہے۔ تو میرے بھائی پہلے ہم بھی انہی چکروں میں رہتے تھے اور اسلام سے اتنا دور ہو گئے تھے کہ ہم کو یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کریں۔ لیکن جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت میرے اوپر نمایاں کی، ہم کو سیدھا راستہ دکھایا اور میرے دل میں باتیں ڈالیں اور ہم کو نیک راستہ بتایا کہ میرے بندے یہ دیکھ میرے پاس آنے کا راستہ ہے، تو نماز پڑھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار، قرآن کی تلاوت کر،
اور لوگوں کو نیک باتوں کی دعوت دے، لوگوں کو اچھی کاموں کے لیے دعوت دے، لوگوں کو نماز کے لیے بلا۔ یہ راستہ ہے دین کا۔ تو میرے بھائی، یہ راستہ صرف اور صرف تبلیغی جماعت کر رہی ہے، لیکن آج دنیا اس کو بھی برا بھلا کہتی ہے کہ یہ تبلیغ والے پورا ماحول خراب کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک مولانا جنہوں نے کتنے سال پہلے ایک فلم میں کام کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے یہ خود اقرار کیا ہے کہ تبلیغ کی برکت سے آج ہم مولانا بن گئے اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور دنیا نے انہی کو برا بھلا کہنا شروع کرا ہے۔ تو میرے بھائی، ان کی بس کی تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کام ہے بھونکنا اور ہمارا کام ہے عمل کرنا۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کسی کو برا بھلا کہا، کسی کے سنگ کیا کرا، لیکن وہ اعمال چیک کرے گا۔ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تم نے روزہ رکھے کہ نہیں رکھے، تم نے نبی کے طریقے پر زندگی گزاری کہ نہیں گزاری، تم نے قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں کی۔ یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ کہیں پہ ذکر نہیں آتا ہے کہ یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم مزار پہ گئے تھے، تم نے یہ مانگا تھا کہ نہیں مانگا تھا۔ تو میرے بھائی، ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے اور نیک راستے کی طرف زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔